السلام علیکم، یہ خان ٹی وی ہے۔ آج ہے 25 فروری 2023۔ ہم پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1947 میں دونوں ملک آزاد ہوئے، ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ ایک دن کے فرق، وہ 14 اگست مناتے ہیں پاکستانی، 14 اگست مناتے ہیں ہندوستانی، 15 اگست مناتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں اور ڈکٹیٹرز، ہندوستان میں تو کوئی ڈکٹیٹر آیا ہی نہیں، کوئی مارشل لا نہیں لگا۔ پاکستان میں ڈکٹیٹرز بھی آئے اور سیاستدان بھی ہیں، اور آج یہ سب تعریفیں کر رہے ہیں اپنی کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام، کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان کے لیے کیا کیا، کشمیر کے لیے کیا کیا، پاکستانیوں کے لیے کیا کیا۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اکانومی اگر انڈیا کی دیکھیں تو 5ویں نمبر میں دنیا کی بڑی اکانومی ہے، اور پاکستان کا نمبر کیا ہے؟ 158، 158 نمبر پہ اکانومی ہے۔ یہ دیا سیاستدانوں نے اور ڈکٹیٹرز نے۔ عدالتی نظام ہندوستان کا 77 نمبر پہ ہے، پاکستان کا 129 نمبر پہ ہے۔ یہ ملا ہمارے عدالتی نظام میں۔ کہاں سے انصاف ہوگا؟ عدالتیں ہی تھوڑی ہیں، 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ، 152 152 ڈسٹرکٹ کورٹس، آبادی ہے 25 کروڑ۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں 25 صوبے، 25 سپریم کورٹ، 25 ہائی کورٹس اور 250 ڈسٹرکٹ کورٹس ہونی چاہیے تھے، جو کہ نہیں بنا سکے کیونکہ انصاف نہیں دینا۔ آگے چلتے ہیں۔ صحت ہندوستان ہے 101 نمبر پہ، پاکستان ہے 138 نمبر پہ، جبکہ ہندوستان کی آبادی 1.5 ارب کے قریب ہے، پاکستان کے صرف 25 کروڑ ہے۔ آگے تعلیم کا نظام جو ہے ہندوستان میں 32ویں نمبر پہ ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان 164 نمبر، 164 نمبر پہ ہے۔ انڈیا کے سی ای او دنیا میں جو ہیں وہ 41 ہیں، اور انڈیا کے جو ٹاپ کمپنیز ہیں دنیا کی ان میں 12 سی ای اوز ہیں، پاکستان کا ایک بھی نہیں۔ پاکستان میں تعلیم کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور خود سیاستدانوں کے اپنے اسکول اور کالجز ہیں۔ پاکستان میں جو تھوڑی بہت ترقی جو ایجوکیشن کی ہوئی تھی ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی، اس کے بعد سب بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا۔ اب کوئی چیز یہاں پہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح کرنے والا آتا ہے تو 1947 سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک جو بھی محب وطن آئے گا اس کو بیرونی طاقتیں مروا دیتی ہیں۔ لیاقت علی خان آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پھانسی دے دی گئی، وہ بھی غلط تھا کیونکہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق، ان کو بھی مروا دیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنرل سرفراز کو مروا دیا گیا، مصطفی علی میر کو مروا دیا گیا، بریگیڈیئر ٹی ایم کو مروا دیا گیا، اور اب پاکستان کے جو لیڈر ہیں عمران خان، ان پر بھی حملہ کرا دیا کہ یہ مر جائیں تاکہ پاکستان کو کوئی محب وطن لیڈر نہ ملے، اور یہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان پہ حکومت کرتے رہیں، اپنی مرضی کے حکمران لاتی رہیں، چاہے وہ فوجی مارشاء اللہ لے کے آئیں یا سویلین لے کے آئیں، مگر حکومت وہ اپنی چاہتے ہیں۔ تو اب امریکہ کو اور برطانیہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں اب وہ یہ رجیم چینج چھوڑ دیں۔ وہ اگر نہیں چھوڑیں گے تو انڈیا کا تو ڈیفنس پیکٹ ہے رشیا سے، امریکہ سے بھی ڈیفنس پیکٹ اس نے کیا ہوا ہے، آسٹریلیا سے بھی اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے، 3 بڑے ممالک سے اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے، ان سب سے وہ ہتھیار لیتا ہے۔ پاکستان کا کسی سے بھی نہیں ہے ڈیفنس پیکٹ، اکیلا لڑے گا پاکستان۔ جیسے 1971 میں پاکستان اکیلا تھا اور انڈیا کو یو ایس ایس آر مدد کر رہا تھا، اس لیے ہمارا پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور امریکہ ہم سے یہ کہتا رہا کہ ابھی 7th فلیٹ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی کیونکہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہاں اکانومی ہماری زر مبادلہ وہاں سے ہمیں ملتا ہے امریکہ سے، مگر پاکستانیوں نے جو ہماری لیڈرشپ آئی وہ ساری امریکہ نے لا کے بٹھائی، چاہے ہمارے وزیر اعظم ہوں یا ڈکٹیٹرز ہوں، سارے امریکہ لے کے آیا۔ مگر اب پاکستانیوں کو امریکہ سے اپنی جان چھڑانی ہوگی، نہیں چھڑائیں گے تو سمجھ لیں غلامی اب ہمیشہ کی ہے۔ بھٹو چلا گیا 50 سال بعد، ہر 50 سال بعد جب بھٹو کو پھانسی دے رہے تھے، 3 دن پہلے میں نے ایک فورنر وہ آیا تھا جب میں کام کرتا تھا، تو فورنر سے میں نے پوچھا، وہ جرنلسٹ تھا، میں نے پوچھا کہ بھئی اگر بھٹو کو پھانسی دے دی کیا ہوگا؟ اس نے کہا 50 سال کے بعد کوئی لیڈر آئے گا پھر آپ کے ملک میں۔ ایک 50 سال میں کسی ملک میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی اللہ نے عمران خان دیا ہے، اس کو بھی مروانے کی کوشش ہو رہی۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، سچ بولنے والوں کی قدر نہیں ہوتی، ہمارے ہی لوگوں سے مرواتے ہیں وہ۔
ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں وہ مارتے ہیں، باہر سے صرف آرڈر آتا ہے اور ہمارے لوگ مار دیتے ہیں۔ ہمارے ہی لوگ جو خرید لیتے ہیں، وہ جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر خوف ہے، وہ ہمارے اپنے جو محب وطن لوگ ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرمائے، اور جتنے ہمارے محب وطن لوگ ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری عدلیہ کی بھی حفاظت فرمائے۔